وقت نکالیں. وقت ہمارے پاس بہت ہے لیکن طبیعت نہیں چاہتی. وقت ہمارے پاس ہے لیکن میچ دیکھنے کے لیے ہے. میچ دیکھنے کے لیے ہے. وقت ہمارے پاس ہے گپے لڑانے کے لیے ہے. وقت ہمارے پاس ہے چوراہوں پر بیٹھ کر کے فضول باتیں کرنے کے لیے ہے. وقت ہمارے پاس ہے ادھر ادھر کی خرافات میں کھڑے ہو کر کے رات پوری ختم کرنے کے لیے ہے. وقت اگر نہیں ہے تو مسجد میں آنے کا نہیں. وقت اگر نہیں ہے تو تلاوت قرآن سننے کا نہیں. وقت اگر نہیں ہے تو تلاوت قرآن کرنے کا نہیں. بقیہ ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ تو مجھے توفیق دے دینا کہ میں تیری نعمتوں پر شکریہ ادا کر سکوں. میرے والدین پر تو نے جو نعمتیں نچھاور کی ہیں ان کا شکر ادا کر سکوں. اے اللہ تو مجھے نیکیاں کرنے والوں میں سے بنا دینا اور اپنے نیک بندوں میں شامل. مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس مہینے کے استقبال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہر اعتبار سے بہت اہم ہے اور یہ چند دنوں کا مہمان بھی ہے. جس طریقے سے ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں بہت پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں, بڑے انتظامات ہوتے ہیں, بڑی پلاننگز ہوتی ہیں کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں, کس طریقے سے ان کی ضیافت کرنا ہے, کس طریقے سے ان کو کھلانا ہے, کس طریقے سے پلانا ہے, کہاں بٹھانا ہے, کہاں سلانا ہے. یہ ساری پلاننگ ہم اور آپ کرتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ اتنا بڑا مہمان آنے والا ہے تو اس کے استقبال کے لیے تو ہمیں تیاری کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. تو تیاری کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں. پہلی چیز رمضان کے استقبال میں ہمیں جو کرنا ہے وہ ہر مہینے کی طرح اس مہینے کا بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے. عربی کیلنڈر کے اعتبار سے مہینہ پورا ہونے کے بعد جو چاند نکلتا ہے اس چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ چاند کو دیکھو. یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر مہینے کا چاند ہمیں دیکھنا چاہیے اور رمضان کا بالخصوص دیکھنا چاہیے, کیونکہ پیارے نبی نے یہاں تک کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اے امت کے لوگوں, چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے ہی عید مناؤ. جب چاند دیکھیں گے نہیں تو پھر اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ پتہ چلا کہ چاند ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور پیارے نبی کا طریقہ بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند نکلتا تھا تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے اور دعا بھی پڑھتے تھے. دعا بھی سکھائی ہے. دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. ہمارے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کریں, اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, تو طریقے کو اپناتے ہوئے کل انشاءاللہ ضرور چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. اور آگے بڑھیں. چاند دیکھ لیا. چاند دیکھنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے سحری کا اہتمام کرنا.
سحری کھانا ہے، اور سحری کا جو وقت ہے طلوع فجر سے تھوڑا پہلے، اسی وقت سحری کرنا ہے، منمانی اوقات میں سحری نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا معمول کیا ہوتا ہے، وہ رات میں تاخیر سے کھانا کھائیں گے اور سو جائیں گے، نہ فجر پڑھیں گے نہ سحری کھائیں گے، پھر ڈائریکٹ وہ ظہر میں اٹھیں گے، اور اگر زیادہ نیند لگی ہوگی تو ظہر میں بھی نہیں، عصر یا مغرب میں اٹھیں گے۔ یہ معمول ہرگز ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سحری کے وقت میں سحری کھانا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پیارے نبی نے کہا تسحروا، اے میری امت کے لوگوں، سحری کے وقت میں سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری میں برکت رکھی گئی ہے۔ گرچہ تم تھوڑا ہی کھاؤ، پانی ہی پیو، کھجور ہی کھاؤ، چند لقمے ہی کھاؤ، لیکن سحری ضرور کھاؤ، سحری میں برکت رکھی۔ تو سحری کے اوقات میں سحری کھانا۔ اور آگے چلیے، سحری کھا لی، اب سحری کھا کر کے بہت سارے لوگ جو ہے نا زبان سے نیت کرتے ہیں، نویت غدا من شہر رمضان، کل کی روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ عربی کے جملے پر ذرا دھیان لگائیے، غدن کا جو لفظ ہے وہ عربی میں کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیوچر کے لیے، آنے والے کل کے لیے غدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور بول ہم کب رہے ہیں؟ بول کب رہے ہیں؟ آج ہی تو بول رہے ہیں، نویت غدا من شہر رمضان، میں رمضان کے مہینے میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ روزہ آج رکھ رہے ہیں، نیت کل کی کر رہے ہیں۔ تو جملے پر غور کریں کہ جملے کے اعتبار سے یہ بولنا بھی غلط ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا اگر صحیح ہوتا تو نویت الیوم من شہر رمضان، میں آج کے دن روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہوں۔ ارے روزہ آج رکھنا ہے، نیت کل کے دن کی کر رہے ہیں، کہاں سے صحیح ہوگا؟ پتہ چلا یہ جملے کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے کہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور محدثین نے یہاں تک کہا کہ جب انسان سحری کھا رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آج روزہ رکھے گا۔ کوئی پاگل نہیں ہوگا جو رات کو اٹھ کر کے کھانا کھائے گا، اس کی سحری کھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آج میں روزہ رکھوں گا۔ تو یہ نیت کرنے کا بہت بڑا ذریعہ سحری کھانا۔ سحری کھانے کے بعد بھی جو اپنی زبان سے مائک میں یا پھر بلا مائک میں الفاظ ادا کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ پھر نیت کرنے کے بعد روزہ رکھنا، پورے دن روزہ رکھنا۔ اور یاد رکھیں امت محمدیہ کا ہر وہ مسلمان جس کے پاس عقل ہے، جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، ضروری، واجب۔ اب کوئی گنجائش کی راہ نہ نکالے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے، مجھے فلاں بیماری رہتی ہے، میری دوائیاں چلتی ہے، بلا ضرورت ہیلے اور بہانے تلاش کر کے روزے کو نہ چھوڑے۔ روزہ یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا، تمہارے لیے روزے کو واجب کر دیا گیا جس طریقے سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کے لیے بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لیکن طریقے الگ الگ تھے، لیکن فرض ان کے لیے بھی تھا۔ اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ روزہ ہے۔ وہ کیسے؟ متقی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا،
اور روزہ رکھنے والے سے زیادہ اللہ سے کوئی ڈرتا ہی نہیں۔ آپ مثال لے لو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نماز میں ریاکاری نہ ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آیا ہم نے لمبی نماز کر دی، ہم دعا مانگ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے ہم نے لمبی دعا کر دی، کہ یہ سامنے والا کہے گا یہ بڑا نمازی ہے، بڑا لمبی لمبی دعائیں کرنے والا۔ ہو سکتا ہے ایسا، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن یہ امکان ہے کہ اس میں ریاکاری داخل ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی آپ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، بڑی اچھی عبادت ہے، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا دل جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ خدشہ ہے کہ کہیں آپ کے دل میں یہ چیز پیدا تو نہیں ہو گئی کہ آپ لوگوں کی نظر میں محبوب بننا چاہ رہے ہیں۔ یہ خدشہ ہے، گرچہ ایسا نہ ہو لیکن خدشہ ہے۔ آپ جتنی بھی عبادتیں ہیں اٹھا کر کے دیکھیں، سب میں ریاکاری کا خدشہ ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ دور تک نہیں ہے۔ جیسے آپ اکیلے ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، بیوی بچے نہیں ہیں، یا کہیں بھی آپ اکیلے ہیں، آپ روزے سے ہیں، تو آپ پانی نہیں پیئیں گے، آپ کوئی بھی چیز نہیں کھائیں گے، بڑی شدید گرمی ہے، وضو کر رہے ہیں آپ کی شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا کہ وضو کریں گے تو 3 مرتبہ کلی بھی کرنا ہے، آپ نے بڑا لذیذ اور ٹھنڈا پانی منہ کے اندر لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈر ہے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، پھر بھی وہ پانی منہ کے اندر لے کر کے نیچے اگل دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا اللہ کا ڈر کیا ہوگا؟ ذرا مثال دے کر کے آپ بتائیے، اس سے بڑا کوئی اللہ کے ڈر کی مثال ہو سکتی ہے؟ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تقوی اختیار کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، متقی بننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس میں ریاکاری کا دور تک شائبہ آپ نہیں بتا سکتے۔ تو روزہ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر بھی اللہ نے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ ہدی للناس، جو قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ والفرقان، یہ قرآن کریم فرقان بھی ہے۔ قرآن کریم جب پڑھو گے تو تمہاری زندگی کے مسائل کا حل بھی اس کتاب کے اندر مل جائے گا۔ قرآن کریم جب پڑھو گے تو ساری کی ساری چیزیں تمہیں قرآن مجید کے اندر مل جائیں گی، صحیح بھی مل جائے گا، غلط بھی مل جائے گا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ساری کی ساری چیزوں کا تمہیں علم ہو جائے گا۔ تم قرآن کریم کو پڑھو تو صحیح، قرآن کریم کا مطالعہ کرو تو صحیح۔ یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے یہ قرآن کریم۔ اسی لیے کہا کہ قرآن کریم یہ سب سے بڑا جز ہے، سب سے بڑا پنچ ہے، سب سے بڑا ریفری ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن کریم کو اٹھا کر کے پڑھ لو، مسئلے کا حل مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اگر تم اس مہینے کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہیں وہ مبارک مہینہ مل جائے تو اللہ کی نعمت سمجھ لینا، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے تم اس مہینے کے روزے رکھ لینا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے ہمیں ملے گا تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مغفرت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نیکیاں کرنے کا ایک وقت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں، چلے گئے دنیا سے، ان کی مدت ختم ہو گئی، اور ہم ابھی زندہ ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان مل رہا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ پیارے نبی نے کہا کہ لوگ 2 چیزوں کے بارے میں بڑے غافل رہتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن کے سلسلے میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، حقیقت نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ الصحۃ والفراغ،
ایک تو صحت ہے، انسان کے پاس جب صحت ہے، صحیح سالم ہے، تندرست ہے، تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، روزے کے قریب بھی نہیں آ رہا ہے، کام کاج میں لگا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں مصروف ہے، روزے کو چھوڑ دے رہا ہے، بقیہ 11 مہینے کی طرح رمضان کے مہینے میں بھی اس کے یہاں کھانا پک رہا ہے، دوپہر کا بھی کھا رہا ہے، صبح کا ناشتہ بھی کر رہا ہے، ساری کی ساری چیزیں عام دنوں کی طرح کر رہا ہے، اس نے اپنے گھر میں رمضان کے مہینے کا ماحول آنے ہی نہیں دیا، آنے ہی نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ مل جائیں گے، ارے مولوی صاحب روزہ تو وہ رکھتے جن کے پاس کھانے کو نہ، ہمارے پاس تو بہت ہے کھانے کے لیے، ہم تو کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ یہ صرف ذہنی خرافات ہے۔ اس طریقے کے لوگ اگر ہیں تو انہیں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے صحت دی ہے تو ابھی روزہ رکھ لیں، جب بیمار ہو جائیں گے، ہم بستر مرض پر پڑ جائیں گے تو چاہتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ پائیں گے، چاہتے ہی ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ پائیں گے جب شدید بیمار ہو جائیں گے۔ اس لیے ابھی صحیح سالم تندرست ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، بچوں کو بھی رکھوائیں۔ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں، اور جب بچے کھانے پینے کے لیے مانگتے تھے تو انہیں کھلونے دے دیا کرتی تھیں کہ یہ بچہ کھلونے میں لگ جائے گا، کھانے پینے سے اس کا ذہن ہٹ جائے گا اور روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا، جب تک یہ بالغ نہیں ہوگا اس کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ ایسی مائیں اور بہنیں آج نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتی ہیں بیٹا روزہ وزہ مت رکھنا، کمزور ہو جائے گا، ابھی تیری عمر نہیں ہے روزہ وزہ رکھنے کی، حالانکہ بڑا اچھا ہے، بڑا لحیم اور سہیم ہے، بڑا ہٹا کٹا ہے، بڑی عمر کو بھی پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مائیں بہنیں کہتی ہیں کیا ضرورت ہے تجھے روزہ رکھنی، بڑا ہوگا تو رکھ لے گا۔ صحابیات چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، تو ہمیں روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کرنا ہے، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، مرد ہوں عورتیں ہیں، سب کو روزہ رکھنا۔ اس کے بعد تراویح کی نماز ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، ویسے تو بقیہ ایام میں بھی اس کو تہجد کا نام دیا جاتا ہے، لیکن رمضان میں اسے تراویح کا نام دے دیا جاتا ہے، تو تراویح کا اہتمام بھی خصوصی طور سے کریں، وقت نکالیں، تھوڑا وقت دیں، شریعت کی تعلیمات کو اپنائیں اور آخرت کے لیے ذرا کچھ قربانیاں دیں، وقت نکالیں۔ وقت ہمارے پاس بہت ہے لیکن طبیعت نہیں چاہتی، وقت ہمارے پاس ہے لیکن میچ دیکھنے کے لیے ہے، میچ دیکھنے کے لیے ہے، وقت ہمارے پاس ہے گپے لڑانے کے لیے ہے، وقت ہمارے پاس ہے چوراہوں پر بیٹھ کر کے فضول باتیں کرنے کے لیے ہے، وقت ہمارے پاس ہے ادھر ادھر کی خرافات میں کھڑے ہو کر کے رات پوری ختم کرنے کے لیے ہے۔ وقت اگر نہیں ہے تو مسجد میں آنے کا نہیں، وقت اگر نہیں ہے تو تلاوت قرآن سننے کا نہیں، وقت اگر نہیں ہے تو تلاوت قرآن کرنے کا نہیں، بقیہ ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ تو تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ الحمدللہ آپ کی اس جامع مسجد میں قرآن مجید سے تراویح کی نماز ہوتی ہے، تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ احباب جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو انہیں اس مہینے میں پورا قرآن ایک مرتبہ سننے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی، موقع ملنے کے بعد بھی حیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، ارے فرض تھوڑی نہ ہے، گھر پہ پڑھ لیں گے، 10-15 منٹ لگے گا، ادا کر کے سو جائیں گے، بڑے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے جماعت سے پڑھنے کی۔ بہت سارے لوگ جن کے ذہن میں خرافات چلتی وہ تو بدعت تک کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں یہ تراویح کی نماز جماعت سے مسجد میں بدعت ہے، یہ تک کہہ دیتے ہیں، بچنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے، جبکہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اور اللہ نے مومنوں کا وصف کہا ہے، اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات کے وقت میں، رات کے اوقات میں کھڑے ہو کر کے رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہاں فرض نماز کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں فرائض کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ نوافل کا ذکر کیا گیا، تراویح کی نماز کا ذکر کیا گیا۔ یہ اللہ کے ایمان والے بندے وہ ہوتے جو رات میں مسجد کے اندر آتے ہیں، یا رمضان کے مہینے کے اندر مسجد کے اندر آتے ہیں، پھر وہ قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا وصف ہے،
اور پیارے نبی جو ہم سب کے امام ہیں، جو پوری کائنات کے سردار ہیں، پوری کائنات کے رہبر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے تراویح کو لے کر کے؟ بہت بارہا آپ نے سنا ہے، بہت بار سنا ہے۔ ایک روایت مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کان یقوم من اللیل، پیارے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تراویح کی نماز پڑھتے تھے، حتی تتفتر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اتنا لمبا لمبا قیام پیارے نبی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، اے میرے سرتاج، اے نبی لما تصنع ھذا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، آپ کے پیر سوج جا رہے ہیں، اے نبی آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ساری خطاؤں کو بخش دیا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا سب کیوں کرتے، کیوں پریشان ہوتے؟ پیارے نبی کے کلمات سنو، پیارے نبی نے کہا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے مجھے اتنے اعزازات دیے، اتنے انعامات سے نوازا، اتنے اونچے مقام پر مجھے فائز کر دیا، مجھے رحمت کائنات بنا دیا، مجھے امام کائنات بنا دیا، مجھے خاتم النبیین بنا دیا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اتنے سارے انعامات اللہ نے جب مجھے دیے تو کیا میں اس کا شکر ادا کرنے والا نہ بن جاؤں؟ پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تہجد میں اسی لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کے امتی ہیں۔ آج ہم تراویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہتے، بہت مختصر لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی تراویح کی نماز پڑھتے۔ ایک چیز یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ گرچہ عبادت کا مہینہ ہے، لیکن عبادت کرنے کا موقع بھی اسی کو ملے گا جس کو اللہ توفیق دے گا۔ توفیق اصل ہے، یہ کوئی نیکیاں کرتا ہے یہ اس کی خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اسے توفیق دے رہا ہے تبھی وہ نیکیاں کر رہا ہے، اور جن کو توفیق نہیں مل رہی ہے انہیں توفیق مانگنا چاہیے۔ بڑے بیہودہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس قرآن مجید کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میں نے بھی دیکھی تھی، وہ ایک خاتون کو یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، اور اسی ویڈیو میں کوئی مرد اچانک سے وہاں حائل ہو جاتا ہے، پردے کے پیچھے سے اچانک سے آ جاتا ہے، وہ پوچھتی ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں توفیق، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے قرآن کا مذاق اڑانے والے چند ویوز کے چکر میں، چند سبسکرائب کے چکر میں، چند فالوورز کے چکر میں آ کر کے توفیق کا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ ہمیں توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے۔ توفیق یہ ہوتی ہے کہ کوئی برائی میں مبتلا ہے تو جب وہ توفیق مانگے گا نیکیاں کرنے کی تو اللہ اس کو نیکیوں کی طرف مائل کر دے گا۔ تو اس طریقے سے استہزاء بھی قرآن کا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی جلدی شیئر کرتے ہیں، ہنسانے کے لیے، تفریح کے لیے، مزے کے لیے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کا مذاق ہو یا قرآن کا مذاق ہو یا ہمارے نبی کی سنتوں کا مذاق ہو یا ہمارے نبی کا مذاق ہو، ان سب سے بچنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، تو توفیق ہمیں مانگنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے نیکیوں کی توفیق مانگی تھی۔ پیغمبر ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ ساری کائنات پر ان کی حکومت تھی، پرندوں پر ان کی حکومت تھی، جنات پر ان کی حکومت تھی، لوہے کو پکڑ کر کے اس کو جس طرح چاہتے تھے موڑ دیتے تھے۔ اتنے بڑے پیغمبر اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے دینا کہ میں تیری نعمتوں پر شکریہ ادا کر سکوں، میرے والدین پر تو نے جو نعمتیں نچھاور کی ہیں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ اے اللہ تو مجھے نیکیاں کرنے والوں میں سے بنا دینا اور اپنے
نیک بندوں میں شامل کر لینا، اپنی رحمت میں شامل کر لینا، ڈھانپ لینا۔ حضرت سلیمان جب دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ ایک چیز یہ ہوئی۔ اس کے بعد جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں انہیں قرآن پڑھنا چاہیے، جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں انہیں قرآن سننا چاہیے۔ یہ بھی رمضان میں کرنے کا ایک عمل ہے، کیونکہ بہت فضیلت والا عمل، بہت فضیلت والا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأ القرآن، اے میری امت کے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، قرآن کا مطالعہ کیا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرنے والا بن جائے گا۔ قیامت کے دن جب کسی کی نہیں چلے گی، کسی مال والے کی نہیں چلے گی، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو کسی کی بات وہاں چلنے والی نہیں ہوگی، وہاں تو مالک الملک کی چلے گی، اکیلے اللہ کی چلے گی۔ ایسی کنڈیشن میں، ایسے عالم میں قرآن آ جائے گا، قرآن سفارش کرے گا، اے اللہ رات میں یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، رات میں امام صاحب تراویح کی نماز میں پارے سے تراویح پڑھایا کرتے تھے، پورا قرآن سنایا کرتے تھے، یہ رات میں بیدار ہو کر کے پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، بڑے غور سے قرآن کریم کو سنتا تھا۔ قرآن آ جائے گا، کہے گا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھنا چاہیے، اور پڑھنا اگر نہیں جانتے، کسی وجہ سے محرومی ہو گئی ہے یا پھر نہیں پڑھ سکے ہیں تو سننا چاہیے۔ جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے پاس میں بیٹھیں، سنیں دھیان سے، یا پھر جتنا پڑھنا جانتے ہیں اسی کو بار بار دہرائیں، اس میں بھی ثواب کم نہیں ہے، مکمل ثواب دیا جائے۔ اس کے بعد میں ہمیں ایک کام اور کرنا ہے، ہمیں جو ہمارے روٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سے ناراض ہیں، ناراضی ہے، دشمنی ہے، بول چال بند ہے، ان کو منا لیں، ختم کر دیں اللہ کے واسطے ساری ناراضی، ختم کر دیں اللہ کے واسطے ساری دشمنی۔ چند دن کی زندگی ہے، کب تک یہاں پر ہمارا بول بالا ہوگا؟ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کے لیے بھیجا گیا، کب تک ہم ناراضی رکھتے رہیں گے؟ کب تک دشمنیوں کو پروان چڑھاتے رہیں گے؟ ایک دن آئے گا اچانک سے ختم ہو جائیں گے، اعلان کر دیا جائے گا فلاں صاحب چلے گئے، پورے محلے سے ان کی ناراضی تھی آج وہ چلے گئے۔ کیا فائدہ ہے ان سب چیزوں سے؟ ارے جتنا مطلب ہے اتنا مطلب رکھو، اگر کسی سے نہیں بن رہی زیادہ مطلب مت رکھو، دعا سلام رکھو، کیا ضرورت ہے؟ اگر جس سے نہیں بن رہی اس کے پاس مت بیٹھو، زیادہ تعلقات مت قائم رکھو، لیکن بول چال بند مت کرو۔ یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے بڑے دل کی گہرائی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ختم کر دیجئے، ختم کر دیجئے، توبہ کر لیجئے، باز آ جائیے، دشمنی کو ختم کریے۔ دشمنی اگر ختم نہیں کریں گے تو حدیث میں آتا ہے، آپ کو میں نے کسی وقت سنایا بھی تھا کہ ہماری مغفرت پینڈنگ میں پڑی رہے گی، بخشا نہیں جائے گا۔ بخشش کے لیے اتنا سب کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، مسجد بنوا رہے ہیں، مدرسہ بنوا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں مغفرت کے لیے، اور مغفرت ہی نہ ہو، مغفرت ہی نہ ہو، کیا فائدہ؟ اس لیے بڑے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سب کو معاف کر دیں، معافی تلافی کر لیں اور دشمنی کو ختم کر دیں۔ پیارے نبی نے حدیث کے اندر کہا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر موحد بندے کو بخش دیا جاتا ہے، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے آپس میں دل نہیں ملتے، آپس میں ناراضی ہے، آپس میں اتفاق نہیں، آنا جانا بند ہے، کھانا پینا بند ہے، اٹھنا بیٹھنا بند ہے، دعا سلام بند ہے، ایسے دو لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا، ابھی معاف نہیں کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے انذروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہفتے یہ سدھر جائیں، باز آ جائیں، ناراضی ختم کر دیں، معافی تلافی کر لیں، آپسی دشمنی کو ختم کر دیں، ان کو ایک ہفتے کی مہلت اور دے دو۔
ہفتے میں 2 دن چانس مل رہا ہے، سوموار کو جمعرات کو، لیکن کتنے ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، سب بند ہے۔ پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پکے سچے موحد ہیں۔ بدلنے کی ضرورت ہے، پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور کرنا ہے، روزہ افطار کرانا۔ افطار خود کا کرنا اور کروانا، یہ دونوں ثواب کا ذریعہ ہے۔ جیسے آپ کے فیملی میں بچے ہیں، بیوی ہے، اور بھی احباب ہیں، ان کو بھی افطار کرانے کا مکمل ثواب ہے۔ یہاں تک حدیث میں آیا کہ انسان جب کماتا ہے، کما کر کے لاتا ہے، کھانا پکاتا ہے، پکواتا ہے، اور جو لقمے بناتا ہے اس لقمے کو اٹھا کر کے اگر وہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ وہ کما کر کے لایا، انتظامات کیے، پکوایا، اور بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کر کے رکھ دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ پتہ چلا کہ گھر والوں کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، افطار کرانا، یہ سب کیا ہے؟ ثواب کے ذریعے۔ لیکن افطار کرانا یہ اور بھی زیادہ فضیلت کا کام ہے۔ کتنی فضیلت کا کام ہے؟ پیارے نبی نے کہا من فطر صائما کان لہ مثل اجر صائم، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا۔ روزہ افطار کرانے سے مطلب یہ نہیں کہ تم روزانہ بریانی کے بھگونے بنواؤ، روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ تم ولیمے جیسی پارٹی دو، روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم روزانہ ہنگامے والی پارٹی لگاؤ، مجلسیں لگاؤ، بھیڑ بھاڑ جمع کرو، یہ روزہ افطار کرنے کا مطلب نہیں۔ بلکہ اگر کسی روزے دار کے منہ میں تم نے ایک کھجور کا دانہ بھی ڈال دیا تو پیارے نبی کہتے ہیں اس روزے دار کے برابر تمہیں بھی ثواب دیا جائے گا۔ ہاں یاد رکھنا، اب جو روزہ افطار کر رہا ہے، کوئی کسی کا روزہ افطار کرا رہا ہے تو روزہ افطار کرنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ میرے ثواب میں کمی کر دی جائے گی۔ پیارے نبی یہ بھی فرماتے ہیں فَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا، اس کے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی، اسے روزے کا مکمل ثواب دیا جائے گا۔ ہاں جو روزہ افطار کرا رہا ہے اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے مانند ثواب دیا جائے گا۔ کتنی فضیلت ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے، کھجور ہی کسی کو دے دو، ارے کھجور بھی نہیں ہے تو پانی ہی پلا دو، یہ بھی روزہ افطار کرانے میں شامل ہے۔ تو روزہ افطار کرانے کا اہتمام کریں، اپنی پوری زندگی میں شیڈیول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، مینیو میں یہ داخل کر لیں کہ روزانہ کم از کم ایک روزے دار کو ضرور بھی ضرور کچھ کھلانا ہے، تاکہ مکمل ثواب اس روزے دار کا بھی ہمیں مل جائے۔ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کو، انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں سنتے ہی رہیں گے۔ خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے، بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں جتنی چاہیں عبادتیں کریں، جتنی چاہیں نیکیاں کریں۔ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ بھی ہے اور تربیت کا بھی مہینہ ہے، تربیت کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تاکہ ہم اسی مہینے کی طرح بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ کی ایسے ہی عبادت کریں۔ صرف رمضان کے مہینے میں ہی عبادت مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں مکمل عافیت کے ساتھ تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ اتنی ہمت دینا، اتنی طاقت دینا کہ ہم تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں، ثواب حاصل کر سکیں۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، اے اللہ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ جب تک رکھ توحید پر قائم و دائم رکھ، جب اٹھا توحید پر اٹھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔